جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے، جب تمہارے اندر سے شرم ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر سے موڈیسٹی نکل جائے، ففعل ما شئت، تو جو چاہو کرو، جہاں چاہو منہ کالا کرو، جانوروں کی طرح، گدھوں کتوں کی طرح، گھوڑوں کی طرح، جہاں چاہے اپنا منہ کالا کرو. کیونکہ جب انسان کے اندر حیا موجود ہوتی ہے وہ جو چاہے وہ نہیں کرتا. کیونکہ انسان کا مالک جو اس بات کا اقرار کرتا ہے انسان کہ میرا مالک خدا ہے، اللہ ہے، مالک کی مرضی کے بغیر انسان اس کی مملوکہ شے میں کیسے تصرف کرے گا؟ اللہ الرحمن الرحیم. اس دنیا کے اندر انسانوں کی طرف سے جتنے بھی جرائم پائے جاتے ہیں، جتنے بھی کرائمز پائے جاتے ہیں، گناہ انجام دیے جاتے ہیں اور دوسروں کی حقوق اور رائٹس کو چھینا جاتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، بنیادی طور پر وہ جرائمز، وہ کرائمز، وہ گناہ حیا کے نہ ہونے کی وجہ سے پائے جاتے ہیں. حیا ایک ایسا مادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر اور نیچرلی رکھا ہے. حیا کو ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے. حدیث میں اس کی صاف وضاحت ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک جز ہے، حیا ایمان کی ایک برانچ ہے. ایمان کی بہت ساری برانچز ہے، بہت سارے شعبے جات ہے. ایمانیات کا ایک ایمان کا حصہ ہے، عقائد کا ایک حصہ ہے، تجارت کا ایک شعبہ ہے، بزنس کا ایک شعبہ ہے، انسانی زندگی کا ایک شعبہ ہے، معاشرت کا ایک شعبہ ہے، معیشت کا ایک شعبہ ہے. یہ تمام ایمان کے اندر شعبے اور برانچ پائی جاتی ہے. انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ، ایک حصہ حیا کا پایا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایمان کے جو شعبے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایمان کے 70 سے زائد شعبے پائے جاتے ہیں، 70 سے زائد برانچ پائی جاتی ہے. ان شعبوں میں سے سب سے اہم ترین اور بنیادی ترین شعبہ جس کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حیا کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اندر جو فطرت پائی جاتی ہے، جو نیچر پایا جاتا ہے حیا کا، اس نیچر اور فطرت کے مطابق انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، اس نیچر کی آواز پر انسان اپنے آپ کو جرائم اور کرائم سے بچائے. یہ حیا کا مطلب ہے. محدثین نے حیا کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. حیا ایمانی پائی جاتی ہے، ایک حیا غیر ایمانی پائی جاتی ہے. حیا انسانی بھی کہا گیا ہے جس کو. حیا ایمانی کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان کی جو فطرت، انسان کے اندر جو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے اندر حیا رکھی ہے، اس حیا کی آواز پر وہ اللہ تعالیٰ کی خلاف عمل کرنے سے رک جائے. اور حیا انسانی جس کو اللہ نے مسلم غیر مسلم تمام انسانوں کے اندر رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج معاشرے کے اندر، آج سوسائٹی کے اندر لوگ اس حیا کی خلاف ورزی کر کے جو چاہے کرتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بڑی اہم حدیث ہے، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں موڈیسٹی کا کانسیپٹ کیا ہے، حیا کا نظریہ، حیا کی ذہنیت. آپ علیہ السلام لوگوں سے کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے، جب تمہارے اندر سے شرم ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر سے موڈیسٹی نکل جائے، فافعل ما شئت، تو جو چاہو کرو، جہاں چاہو منہ کالا کرو، جانوروں کی طرح، گدھوں کتوں کی طرح، گھوڑوں کی طرح، جہاں چاہے اپنا منہ کالا کرو. کیونکہ جب انسان کے اندر حیا موجود ہوتی ہے وہ جو چاہے وہ نہیں کرتا. کیونکہ انسان کا مالک جو اس بات کا اقرار کرتا ہے انسان کہ میرا مالک خدا ہے، اللہ ہے، مالک کی مرضی کے بغیر انسان اس کی مملوکہ شے میں کیسے تصرف کرے گا؟
لیکن جب حیا ختم ہو جائے گی، موڈیسٹی ختم ہو جائے گی، تو وہ جو چاہے کرے گا. پھر اس کے ضمیر کی آواز ختم ہو جائے گی، اس کا ضمیر، اس کا دل مردہ ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزو، اس حیا کو اپنے اندر، اپنے دماغ کے اندر اس حیا کی آواز کو سنیں، اس موڈیسٹی کی آواز پر لبیک کہیں. آج ہماری اس مسلم سوسائٹی کے اندر بھی 14 فروری کے اندر جو جرم کیا جاتا ہے، جو ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو چیز منائی جاتی ہے، لوگوں کو نہیں معلوم اس ویلنٹائن ڈے کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ اور کیا پس منظر ہے، اس کی شروعات کب کیسے ہوئی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ 3 صدی عیسوی کے اندر ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، رومن امپائر، کلاڈیوس دوم، اس کی بادشاہت تھی. اس کے زمانے میں ایک پادری تھا چرچ کا، کیتھولک چرچ کا، جس کا نام تھا ویلنٹائن. اس ویلنٹائن نے عیسائیت کو ترویج دینے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کے درمیان وہ عیسائیت کو پھیلاتا تھا. اب اس کلاڈیوس نے اس پر پابندی لگائی اور اس کو روکا اس کام سے، اور یہ پابندی لگا دی کہ اب اس رومن امپائر کے اندر کوئی شخص عیسائیت کو ترویج نہیں دے گا، تبلیغ نہیں کرے گا. اس ویلنٹائن پادری کیتھولک کے چرچ نے، آدمی نے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہے ہماری جان لے لی جائے، ہم اس کام کو انجام دیں گے. انہوں نے اس کام کو انجام دیا، اور کام کو انجام دینے کے بعد اب اس ویلنٹائن شخص کو اس کلاڈیوس نے جیل میں ڈلوا دیا، اور اس کی جیل کے اندر پھانسی متعین ہو گئی، اور اس کو پھانسی کے پھندوں پر 14 فروری کے دن لٹکا دیا گیا. اور وہاں سے ان عیسائیوں نے لیا، اگر وہ اس پر عمل کرتے، اس دن کو محبت کے نام پر مناتے، عشق کے نام پر جو بے حیائی کرتے، وہ کرے جائے بھاڑ میں. لیکن ہم مسلمان، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آئیڈیل اور نمونہ موجود ہے، جس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی موڈیسٹی موجود ہے، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات، صحابیات موجود ہے، ان کی زندگی، ان کا لائف سٹائل، ان کی بایوگرافی موجود ہے، وہ ان عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ویلنٹائن ڈے کو مناتے. نہ بیک گراؤنڈ معلوم، نہ حقیقت معلوم، نہ کیا ہوا وہ معلوم، کیونکہ ذہنیت غلام ہو چکی ہے. اس لیے میرے عزیزو، اپنے اسلام کو پہچانے، اسلام کے نقش قدم پر چلے، اس حدیث کے مصداق نہ بنے جس میں رسول اللہ نے فرمایا جب حیا اور موڈیسٹی تمہارے اندر سے ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو. وہ جو چاہے کرتے ہیں، جو ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے پہ، وہ آپ سے بھی مخفی نہیں ہے، مجھ سے بھی مخفی نہیں ہے. کیا کیا بے حیائی اور فحش کے نام پر جو چیزیں انجام دی جاتی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ذرہ برابر ایک مرد اور ایک عورت کے نکاح سے بغیر تعلق کو قائم رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ اسلام کا نظریہ ہے، یہ اسلام کی فلسفی ہے. ہم نے اس کی فلسفی، اس کے فلسفے، اس کے نظریے، اس کی آئیڈیالوجی کو نہیں سمجھا، اس لیے ہم عیسائیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرے. یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ ذہنیت کا غلام ہو جانا، دوسروں کے نقش قدم پر چلنا، اپنے رہن سہن میں، اپنے معاشرت میں، اپنی معیشت میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی باہر والی زندگی میں، اپنی سوسائٹی کو جو چیز انسان کو فالو کرنی چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی دی گئی گائیڈ لائنز، ان کو فالو کرنا ہے، نہ کہ ان کیتھولک چرچ کے پادری ویلنٹائن کو فالو کرنا ہے، نہ کلاڈیوس کو فالو کرنا ہے، نہ کسی اور کو فالو کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے قرآن کریم نے یہاں تک پیغام دیا کہ ہمیں ایمان لانا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، موسیٰ علیہ السلام پر بھی، داؤد علیہ السلام پر بھی، ابراہیم علیہ السلام پر بھی. لیکن ان تمام کی شریعتیں، ان تمام کے مذاہب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا میں آنے کے بعد منسوخ ہو گئے. وہ ان کے زمانے میں ان کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ تھے، لیکن اب جو شریعت ہوگی وہ شریعت محمدیہ ہوگی، اب جو کتاب ہوگی وہ قرآن کریم ہوگی، اب جو مذہب ہوگا وہ مذہب اسلام ہوگا، اب جو ذات، نمونہ، آئیڈیل، ماڈل ہوگی
وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہوگی۔ اس لیے ہم اسلام کے نظریے کو سمجھے، اسلام کی فلسفی کو سمجھے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اندر حیا اور ماڈسٹی پیدا کرے، اس حیا کو پیدا کرے جس حیا کو اللہ کے نبی نے حدیث میں ایمان کا ایک شعبہ اور برانچ بتائی گئی ہے، تاکہ ہم اس حیا کے مصداق بن کر سچے پکے اور کامل مومن بن سکیں۔